السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کا موضوع ہے فرعون کی بیٹی کو برطانیہ میں کیوں دفن کیا گیا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون وہ بادشاہ تھا جو خود کو رب منوانے پر بضد تھا، اور جو بھی اس کی نافرمانی کرتا وہ اسے بے دردی سے قتل کروا دیتا تھا۔ فرعون کی ایک اکلوتی بیٹی بھی تھی جس کا نام تاریخ میں سکوٹیا لکھا گیا ہے۔ سکوٹیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر مصر سے دور آئرلینڈ کے ایک قصبے میں واقع ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کی بیٹی مصر سے میلوں دور اس قصبے تک کیسے پہنچی، اور ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ جب سکوٹیا بیمار تھی تو اسے حضرت موسیٰ کے پاس سے شفا کیسے ملی۔ یہ قبر آئرلینڈ سے دور کیاری نامی قصبے میں واقع ہے اور اپنے اندر ایسی کہانیاں سمیٹے ہوئے ہے جو یہاں کے لوگوں میں درجہ بدرجہ منتقل ہوتا آیا ہے۔ یہ کہانیاں سکوٹیا سے منسلک ہیں، جو کہ اپنے دور کی بڑی حکمران تھی۔ اس وادی میں جنگ بھی لڑی گئی جو کہ سکوٹیا اور یہاں کے مقامی لوگوں کے درمیان ہوئی۔ سکوٹیا بہترین حکمت عملی کے باعث جنگ جیت گئی۔ آئرلینڈ اور سکاٹ لینڈ کے لوگ اسی کی نسل سے منسلک ہیں، اسی وجہ سے انہیں سکوٹ کہا جاتا ہے۔ قدیم روایت کے مطابق اس شہزادی کو محبت کی شادی کی وجہ سے مصر سے بے دخل کر دیا گیا۔ یہ اپنے محل میں موجود ایک بدصورت غلام پر عاشق ہو گئی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ شہزادی اس عارف نامی غلام کے قریب ہوتی چلی گئی اور اسے محل کے کاموں میں دخل اندازی کی اجازت دینے لگی۔ اسی صورتحال کے پیش نظر دوسروں کو اس پر شک ہونے لگا۔ اسی بنا پر انہوں نے اس کی جاسوسی کی اور معاملہ سامنے آنے پر اس کی ساری شکایت فرعون سے کی۔ فرعون یہ سن کر آگ ببولا ہو گیا اور شہزادی کو دربار میں بلا لیا۔ جب اس نے محبت کا اعتراف کرتے ہوئے عارف کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تو فرعون نے اسے ملک سے دربدر کر دیا اور عارف کو قید کر دیا گیا، جسے بعد میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ بے دخلی کے وقت مصر ایک بہت بڑی طاقت تھا جس کے اقتدار کو چند عرصے بعد ہی گرہن لگ گیا۔ بہت سے مورخین مصر اور ایتھوپیا کی جنگ کو اسی دور کا واقعہ قرار دیتے ہیں۔ مصر سے نکلنے کے بعد سکوٹیا نے اسپین میں قیام کیا۔ سکوٹیا کے پاس چونکہ بہت سے ہیرے جواہرات تھے تو اس کے ساتھ لوگ ملتے گئے اور پھر یہ قافلہ سفر کرتا ہوا ایک نامعلوم جزیرے تک پہنچ گیا۔ یہی وہ جزیرہ ہے جسے آئرلینڈ کہتے ہیں۔ جب وہ لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے تو یہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ سکوٹیا کے پاس چونکہ جدید ہتھیار تھے، انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کو شکست دے دی اور یہاں آباد ہو گئے۔ بعد میں جب ان کی نسلیں پروان چڑھیں تو انہوں نے سکاٹ لینڈ پر بھی قبضہ کر لیا اور اس جگہ کا نام اپنی ملکہ کے نام پر رکھ دیا۔ اس علاقے میں ایک پتھر بھی ہے جسے قسمت کا پتھر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مشہور ہے کہ اس پتھر کی مالک بھی سکوٹیا ہے۔ جب بھی آئرلینڈ اور سکاٹ لینڈ میں کسی کو راجہ منتخب کیا جاتا ہے تو اسی پتھر پر بٹھا کر اس کی تاج پوشی کی جاتی ہے۔ یہ پتھر اتنا قیمتی مانا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سی جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ ملکہ کی موت بھی یہی ایک جنگ میں ہوئی تھی۔ بہت سے مورخین کا یہ کہنا ہے، یہ صرف ایک مقامی روایت ہے۔ ایک دفعہ فرعون کی بیٹی شدید بیمار ہو گئی۔ بہت سے معالج اس کا علاج کرنے میں ناکام رہے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ فرعون نے پوری سلطنت میں اعلان کروایا کہ جو اس کی بیٹی کو صحتیاب کرے گا وہ اسے بہت بڑے انعام سے نوازے گا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی حکیم اس کا علاج نہ کر سکا۔ آخر کار فرعون کو کسی نے بتایا کہ ایک بچہ دریائے نیل عبور کر کے آئے گا جو اس کی بیٹی کا علاج کرے گا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ شدت سے اس بچے کا انتظار کرنے لگے۔ ایک دن وہ دونوں دریائے نیل کے کنارے بیٹھے تھے کہ انہیں دریا پر تیرتا ہوا ایک صندوق نظر آیا۔ فرعون نے صندوق کو باہر نکالنے کا حکم دیا، مگر کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس صندوق کو کھول سکے، کیونکہ غلاموں کے مطابق اس صندوق میں دوسرے دیش سے کوئی نہ کوئی جاسوسی کے لیے یا تو کوئی بندہ بھیجا گیا تھا یا تو اس میں ہتھیار تھے۔ پھر فرعون نے خود اس صندوق کو کھولا تو اس میں ایک مہتاب کو چمکتے ہوئے دیکھا، اور اب وہ مہتاب کیا تھا؟ وہ بچہ تھا جس کے چہرے سے نور کی کرنیں جو ہیں پھوٹ رہی تھی، جس نے فرعون کی بیوی کا دل منور کر دیا۔ لہٰذا یہ عورت اس بچے کو اپنے گھر لے آئی اور اس کی پرورش شروع کر دی۔ یہی وہ فرعون تھا جس نے اپنے تخت کی خاطر بہت سے بچوں کو قتل کر دیا تھا، اور اللہ نے اسی فرعون کے ہاتھوں حضرت موسیٰ کی پرورش شروع کر دی۔ لیکن حضرت موسیٰ نے کسی بھی عورت کا دودھ قبول نہیں کیا، لہٰذا حضرت کی بہن کے مشورے پر حضرت موسیٰ کی ماں کو محل میں بلایا گیا۔
جیسے ہی حضرت موسیٰ کی ماں نے انہیں دودھ پلانے کی کوشش کی تو انہوں نے فوراً ان کے دودھ کو قبول کر لیا۔ اس دوران فرعون کو خیال آیا کہ شاید یہی وہ بچہ ہے جس کے منہ کی لاڑ سے اس کی بیٹی صحتیاب ہوگی، لہٰذا فرعون نے حضرت موسیٰ کے منہ کی لاڑ اپنی بیٹی کے جسم پر لگائی تو معجزاتی طور پر وہ بچی صحتیاب ہو گئی۔ ناظرین، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر کے رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔